السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام خاص طور پر میری مسلمان بہنوں خواتین کے نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کا کوئی اعتبار نہیں، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے یہ فیک ہو، وگرنہ صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ خواتین اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی عزت و عصمت کی حفاظت یقینی بنائیں۔ پردہ، حیا، حدود، حقوق، شعور حاصل کریں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، یا صرف اس کی بات نہیں، بلکہ یہ عمومی اور مجموعی صورتحال ہے۔ جو کچھ ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں، ننگا پن، عورت کی جسمانی نمائش، حلال کا میسر نہ ہونا، حرام کا عام ہونا، تربیت کی کمی، تعلیم کا فقدان، قانون پر عمل درآمدگی کا فقدان، معاشرتی خاموشی اور شرمندگی، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، تنہائی، غیر محفوظ ماحول، یہ سب اس کے پس پردہ عوامل ہیں جس کی روک تھام پر بات نہیں کی جاتی، آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ کتنا افسوسناک ہے۔ یہ ڈاکٹر، میڈیکل، طب کے نام پر بھی دھبا ہے۔ پہلے عامل بابوں، پیروں فقیروں اور عامل بابوں کے جنسی حملے کچھ کم تھے، جو رہی صحیح کسر اب ڈاکٹرز نے بھی پوری کر دی۔ وہیں یہ صورتحال بھی افسوسناک ہے کہ خواتین کو سیلف ڈیفینس کا، خواتین کو اپنی حدود کی حرمت کا پتہ نہیں ہے۔ آخر یہ نوبت یہاں تک کیسے آئی کہ زبان سے زبان تک مل گئی، اور پھر جو خامند چیک اپ کے لیے ساتھ جاتا ہے اسے باہر کیوں بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیسٹ یا چیک اپ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہوتا۔ اسلام کا کتنا ہی اسٹرانگ رول ہے کہ لا یخلون رجل بامرأہ، مرد کو عورت کے ساتھ تنہا کرنا ہی نہیں ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، الا ذو محرم، محرم ساتھ ہو، تو یہ جو ہسبینڈ کو یا محرم کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ایون آپ یورپ جیسے ممالک کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی جا کے دیکھ لیں، پریگننسی ہو، ڈیلیوری ہو، جس طرح کے معاملات ہوں، ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہے۔ آپ اس کی اہمیت اور لزوم کا اندازہ اس بات کے ساتھ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو غزوہ میں جانے سے منع کر دیا، کہ جس کا نام غزوہ میں جانے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جا۔ دیکھیں کہ حج جیسا اسلامی رکن عورت نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ محرم وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ عورت نے کہیں بھی جانا ہے، اس کے ساتھ ایسے کسی رشتے کا ہونا ضروری ہے، پھر خواہ وہ حج ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایون عورت کی حفاظت اور محرم کی معیشت حج اور جہاد پر بھی مقدم رکھی گئی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ آخر کیوں، جب بچپن سے ہی گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کا شور اور شعور پھیلایا جاتا ہے، تو کسی نازیبا حرکت پر وقت پہ شٹ اپ کال کیوں نہیں دی جاتی؟ یاد رکھیں کہ نازیبا حرکت پر خاموشی بھی گناہ کی تائید ہے، کہ آپ اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتی تو کم از کم آواز ضرور بلند کریں۔ وہ باہر بیٹھا ہوا خامند یا محرم یا کوئی اور کم از کم سنے اور بچا تو سکے۔ آپ جوابی اقدام تو کریں۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا۔ بے شک اللہ غیور ہے، اور غیور لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ غیرت یہ نہیں کہ ایسے واقعات پر پردہ ڈال دیا جائے، غیرت یہ ہے کہ ایسے واقعات کا سد باب کیا جائے، اور مجرموں کو، ملزموں کو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی عامل بابا، پیر فقیر، اسے سخت سے سخت قانونی سزا دی جائے۔ یہ حرکت صرف قانون کے خلاف ہی نہیں بلکہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت، حیا اور پردے کا جو مقام ہے اسے پامال کرنا کسی صورت برداشت نہیں۔ بولیے، روکیے، رپورٹ کیجیے، یہ دین بھی ہے، فرض بھی، حرمت انسانیت بھی اور نسوانیت بھی، اسلام بھی اور انصاف بھی۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی، کیونکہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، اس طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک بندہ اللہ کی حفاظت اور اس کے ذمے میں ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار یہ حفاظت کا حصار ہیں، انہیں ضرور پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی یہ حفاظت کی ضمانت ہے، اسے نہ بھولیں۔ اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے،
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے ہر بلا سے بچا لیا گیا۔ یعنی فرشتے اسے ضمانت دیتے ہیں اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ اب ایسے آدمی پر وار کیسے کرے گا جس کو ہدایت دی گئی، کفایت کی گئی اور بچا لیا گیا۔ اللہ عز و جل آپ کی زندگی، صحت، سہولت، عزت، عصمت، ایمان کی حفاظت فرمائے۔